السلام علیکم۔ آج میں نے ایک واقعہ سنا، یہ ہندوستان کا ایک سچا واقعہ ہے۔ میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ اس سٹوری کو شیئر کروں۔ ہندوستان میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام عادل تھا اور وہ بہت ہی خوش نصیب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بچپن میں ہی اپنے خاص بندوں سے چن لیا تھا اور اس کا ماں باپ بھی بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے۔ جب اللہ کا یہ نیک بندہ جوان ہوا تو اس نے کچھ بکریاں پالنا شروع کر دی، جس سے وہ سارا دن جنگل میں چھوڑ دیتا اور خود درخت کے نیچے بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے میں مصروف رہتا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ کوئی بھی جنگلی جانور ان بکریوں کے پاس نہ آتا۔ بکریاں جب پیٹ بھر کے گھاس کھا لیتی اس کے پاس واپس آ جاتی۔ اللہ والے شام ہونے سے پہلے اپنے گھر واپس آ جاتے۔ اس اللہ کے نیک بندے کو اپنا کام کرنے کی خود ہی عادت تھی۔ اس کا چھوٹا سا گھر تھا جس کے 2 کمرے تھے اور ایک کافی بڑا درخت تھا جس کے سائے کے نیچے اس کی بکریاں رہتی تھی۔ شام کو گھر آ کر وہ بکریوں سے دودھ لیتا اور گرم کر کے خود پی لیتا۔ صرف ان بکریوں سے ہی اللہ تعالیٰ نے اسے کافی رزق دیا تھا۔ عادل اپنا گزارا اپنی بکریوں سے ہی کیا کرتا تھا۔ کبھی کبھی وہ ان بکریوں کو بیچ بھی دیا کرتا تھا۔ یوں اس کا سرکس چل رہا تھا۔ اسی طرح ان کا گزارا ہو رہا تھا۔ لوگ ان کو بکریوں کا ویاپاری بھی کہتے تھے۔ اسی طرح وہ بکریوں کا خرید و فروخت بھی کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس کے پاس ایک نوجوان لڑکا آیا، کہنے لگا کہ آپ کا کاروبار بہت اچھا چلتا ہے میرے پیارے دوست، آپ شادی کر لو، آپ کی بیوی آپ کے گھر کو بہت اچھے سے سنبھالے گی۔ عادل نے اس کی بات کو مناسب سمجھا اور ایک نیک عورت سے شادی کر لی۔ وہ دونوں میاں بیوی مل کر اللہ کی عبادت کرتے تھے اور عادل اپنے گھر کے کام خود کیا کرتے تھے۔ ان کی بیویوں نے کہتی کہ آپ نہ کام کیا کرو، میں گھر کے کام خود کیا کروں گی، لیکن عادل کہتا کہ نہیں، گھر کا کام کرنا سنت ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سارے کام خود کروں گا۔ وہ اپنی بیوی کو ہمیشہ یہی کہتے کہ تم اللہ کی عبادت کیا کرو، 5 وقت کی نماز پڑھا کرو۔ بس ایسے ہی دونوں کی زندگی چل رہی تھی اور پھر 2 سال بعد ان کو اللہ نے ایک بیٹے سے نوازا اور وہ بیٹا بہت ہی پیارا تھا۔ عادل اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتا تھا۔ جب سے بچہ پیدا ہوا اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے بیمار رہنے لگی اور ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اللہ کو پیاری ہو گئی، یعنی عادل کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اس پر بیٹے پر ذمہ داری بھی آ گئی۔ وہ اپنے بیٹے کی پرورش بہت اچھے سے کر رہا تھا، رات کو عبادت کرتا اور اپنے بچے کی دیکھ بھال کرتا۔ پھر ایسے ہی کرتے کرتے کافی عرصے کا وقت گزر گیا اور آہستہ آہستہ ان کا بیٹا جوان ہو گیا۔ اب عادل کو یہ تھا کہ میں اپنے بیٹے کی شادی کر کے باقی کی زندگی اللہ کی عبادت میں گزاروں۔ عادل کو نہیں پتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن وہ اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتے تھے۔ اس نے اپنے بیٹے کو کبھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ پھر عادل نے اپنی بیٹی کی شادی کروا دی۔ اس کے گھر میں صرف 2 کمرے تھے۔ ایک کمرہ انہوں نے اپنے لیے لیا اور دوسرے کمرے میں انہوں نے اپنے بیٹے اور بہو کے لیے تیار کروا دیا۔ ایک دن عادل کا بیٹا اپنی وائف سے کہنے لگا، تم میرے باپ کا خیال رکھا کرو، بچپن سے آج تک میرے باپ نے میرا بہت خیال رکھا ہے، اب ہم دونوں کا فرض ہے کہ ہم دونوں میاں بیوی مل کر ان کا خیال رکھیں، اور ہاں ایک بات یاد رکھنا، میرے ابا جان عبادت گزار بندے ہیں، ان کی عبادت میں کوئی خلط مت ڈالنا۔ وہ اتنا کہہ کر اپنے کھیتوں میں چلا گیا۔ کچھ دن تو ان کی بہو نے گھر کی صفائی کی، کھانا بنایا، کپڑے بھی دھوئے، برتن دھوئے۔ عادل یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ خوش تھے۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرنے لگے کہ میری بہو سب کام اچھے سے کرنے لگی ہے، اب میں سارا اللہ کی عبادت میں گزار دوں گا وقت۔ اللہ والے بزرگ نے تسبیح لی اور قرآن اور تسبیح پکڑ کر جنگل کی طرف چلنے لگے۔ ایک دن اس کی بہو کمرے سے نہ نکلی۔ عادل نے سوچا شاید میری بہو کی طبیعت خراب ہوگی، اس لیے اس نے آٹا گوندھا، روٹیاں بنائی اور باقی کے کام بھی
उसने खुद ही किए और फिर बकरियां लेकर जंगल की तरफ चले गया। जब बहू उठी तो उसने देखा कि घर के सारे काम हो चुके हैं, रोटी बनी पड़ी है। ये देखकर उसकी बहू बहुत खुश हुई। फिर रोज से उसने यही नाटक शुरू कर दिया और रोज बेचारे आदिल को सारा घर का काम करना पड़ता और वो चुपचाप अपनी इबादत करता। कभी भी अपनी बेटी और बहू से कोई शिकवा ना किया। एक दिन ऐसा हुआ कि आदिल का बेटा कहने लगा, बाबा जान, आप बकरियों को लेकर जंगल में ना जाया करें, आप ये बकरियों का काम अब छोड़ दें, अब मैं हूँ ना, आपको जंगल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठकर अल्लाह की इबादत किया करें। वो अल्लाह का बुजुर्ग कहने लगा, बेटा बकरियां रखना सुन्नत है और अपने घर का काम अपने हाथ से करना भी सुन्नत है, इसलिए मैं कर लेता हूँ। आदिल का बेटा कहने लगा, नहीं अब्बा जान, अब आपके बूढ़े हाथों में ताकत नहीं है कि आप घर का काम खुद करें। जब मैं छोटा था तो आपकी मजबूरी थी, अब आपकी कोई मजबूरी नहीं है। अब आपका बेटा है और आपकी बहू है। अब आप सिर्फ कमरे में बैठ के अल्लाह की इबादत किया करें। अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो आप मुझे बताएं, आपको हर चीज़ मिल जाएगी। एक दफ़ा उनका बेटा खेतों में काम करने के लिए चला गया। आदिल अपने कमरे में बैठकर अल्लाह की इबादत कर रहे थे। जब थोड़ी देर आराम करने के लिए चारपाई के ऊपर लेटे तो उनकी बहू कमरे में आई और आकर कहने लगी, चलो उठो, बड़ा आराम कर लिया, अब उठकर घर के सारे काम करो। वो कौन करेगा? मैं कब से बाहर इंतज़ार कर रही हूँ कि बुढ़ा उठे और काम करे। वो उठा और उठ के आहिस्ता आहिस्ता चलकर बाहर आ गए। बहू भी उनके पीछे पीछे ज़ोर से चिल्लाने लगी, चलो सारे बर्तन साफ़ करो, और हाँ, बर्तन साफ़ करने के बाद सारा झाड़ू पोछा भी करना होगा। कब से तुम घर में फ्री का खाना खाते रहोगे? और हाँ, अगर तुम्हारी बीवी भी जिंदा होती तब भी मैं तुम लोगों से यही काम करवाने वाली थी। वो बेचारे खांसते हुए बर्तन साफ़ करने लगे। बर्तन साफ़ करने के बाद उसने एक बाल्टी भरी और कपड़ों की उनके सामने ला के रख दी। कहने लगी कि ये सारे कपड़े धोकर फैला दो। कपड़े अभी आधे भी नहीं धुले थे कि ज़ोहर की अजान हुई। आदिल फौरन वुज़ू करने लगे। वुज़ू करने के बाद वो जायनमाज़ बिछाने लगे। जैसे ही जायनमाज़ बिछाया तो बहू ने जायनमाज़ उठाकर फेंक दिया। कहने लगी, ये क्या तरीका है काम को छोड़कर जो तुम हर वक्त नमाज पर बैठे रहते हो? अपने कमरे का हाल देखा, हर वक्त तुम्हारे बिस्तर से बदबू आती है। जब उसने दोबारा जायनमाज़ उठाकर बिछाया तो वो जायनमाज़ के ऊपर खड़ी हो गई और अपने बूढ़े ससुर के ऊपर खड़े होकर उससे ज़बरदस्ती सारे कपड़े धुलवाए। कपड़े धोने के बाद उन्होंने सोचा, चलो अब मैं नमाज अदा ही कर लेता हूँ। मगर उसकी बहू फिर से आकर हुक्म चलाने और कहने लगी, मैं अपने घर में पहले ताज़ा दूध की चाय पीती थी, जब से यहाँ आई हूँ मिलता ही नहीं है, सारे घर का काम मुझे ही सौंप दिया गया है। मेरी बात कान खोल के सुन लो, जब तुम्हारा बेटा घर से चला जाए तो तुम खुद ही घर का सारा काम किया करोगे। मैं तुम्हारे बाप की नौकर नहीं हूँ जो तुम्हारे लिए खाना बनाऊँ, तुम्हारे बर्तन और तुम्हारे कपड़े धोऊं, ये मुझसे नहीं होगा। अब वो बेचारा घर का सारा काम करता और जितना हो सकता था अपनी बहू से छुपकर अल्लाह की इबादत भी करता था। अब बुढ़ापा ज़्यादा होने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। एक दिन तो वो सारा दिन घर का काम करते रहे, फिर अल्लाह की इबादत करते रहे और अपनी नींद ठीक से पूरी ना कर पाए। अब तो आदिल बीमार रहने लगा था। एक दिन वो सारी रात ही अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी, फजर की नमाज़ पढ़ी। उसके बाद काफ़ी वक्त वो कुरान की तिलावत करते रहे। 3 दिन से उनका यही मामूल चल रहा था, रात को इबादत, दिन को काम, और काम करते वक्त भी वो हर वक्त अपनी ज़ुबान से अल्लाह अल्लाह का ज़िक्र किया करते थे, क्योंकि उनका कहना था कि काफ़ी दिन से मैंने अल्लाह की इबादत ठीक से नहीं की। तीसरे दिन जब वो बर्तन धो रहे थे तो काफ़ी हद तक बीमार होने की वजह से उनके हाथों से बर्तन छूट रहे थे और ठीक से साफ़ भी नहीं हो पा रहे थे। उनकी बहू वो बर्तन पकड़कर उनके हाथों के ऊपर फेंक रही थी। कहने लगी, आदिल ससुर, इन बर्तनों को ठीक से साफ़ करो, हम कोई जानवर हैं जो गंदे बर्तनों में खाना खाएंगे?
वो बेचारे दोबारा उठे और बर्तन को इकट्ठा किया और फिर से साफ करने लगे। बर्तन साफ करते करते उनको एकदम से चक्कर आया और वो बर्तन के ऊपर ही गिर गए। वो जालिम बहू एक बार भी उनके ऊपर तलस ना खाई। उन्होंने अपने जूते से ठोकर से उनको उठाने लगी। जब वो उसकी टोकरों से भी उठ नहीं पा रहे थे तो कहने लगी, ये बुढ़ा हर वक्त नाटक करता रहता है, और जाकर अपने कमरे में लेट गई। जैसे ही बाहर दरवाज़ा बजाने की आवाज़ आई तो वो फ़ौरन से उठ खड़ी हुई और उसने बाहर की तरफ दौड़ लगाई। और फिर उसके बेटे ने देखा कि उनके बाप औंधे मुँह बर्तनों पर गिरे हुए थे। जब उसके बेटे ने देखा तो वो दौड़ लगा के जल्दी से अपने बाबा के पास से कहने लगा, ये बाबा बर्तनों में क्यों गिरे हैं? क्या बाबा बर्तन धो रहे थे? ये देखो, इनके हाथों पे साबुन लगा है। उसकी बीवी कहने लगी, मैंने कोई काम नहीं किया जुनैद, असल में इनको शुरू से काम करने की आदत है, ये अपना काम खुद करते हैं। आप इन कामों में वक्त ज़ाया ना करें और इनको जल्दी से किसी हकीम के पास ले जाइए। बेटा जल्दी से उस हकीम के पास ले गया। हकीम ने दवाई दी और कहा कि खुराक का सही ख्याल रखो कि क्योंकि ये काफ़ी कमज़ोर हो गई है और इसे आराम की ज़रूरत है। मुझे लगता है इनकी नींद पूरी नहीं हो रही, हर वक्त थके थके रहते हैं। अगर ये चाहते तो सब कुछ अपने बेटे को बता सकते थे, लेकिन वो अपने बेटे का घर ख़राब नहीं करना चाहता था। अगले दिन उनका बेटा खेतों में गया तो बहू फ़ौरन से उनके कमरे में गई और जाके कहने लगी, बुढ़े उठ भी जाओ, कितना नाटक करोगे? देखो घर में किस कदर गंद पड़ा है, तुझे आराम की पड़ी है। अल्लाह का नाम लेकर काफ़ी मुश्किल से उठे और उठते ही खांस देने लगे। खांसी के साथ उनकी सांस बड़ी मुश्किल से निकल रही थी। उस बेचारे ने सोचा, चलो मैं पहले चाय बनाकर पी लेता हूँ ताकि गले को कुछ सुकून मिलेगा, उसके बाद बर्तन धो लूँगा। अभी उन्होंने चाय बनाने के लिए बर्तन पकड़ा ही था कि बहू हाथ में झाड़ू लिए उनके पास आ गई और कहने लगी, चलो पहले सफाई कर लो। बीमारी की वजह से उस बेचारे ने 2 घंटे में थोड़ी सी सफाई की और लम्बे लम्बे सांस फिर से आ रहे थे। उसने सोचा, ये सब तो होता रहेगा, क्यों ना मैं सबसे पहले कुरान की तिलावत कर लूँ। वो अल्लाह वाला हिम्मत करके वुज़ू करने लगा। कांपते हाथों से कुरान पाक खोला और कुरान पाक की तिलावत करने लगे। जालिम बहू को पता चला कि बूढ़ा कुरान पाक पढ़ रहा है। फ़ौरन से झाड़ू लेकर आई और झाड़ू के साथ उनको पीटना शुरू कर दिया, उनको मारने लगी। लेकिन वो बेचारा खामोशी से कुरान पाक की तिलावत करने लगे। उस जालिम बहू को जैसे ही पता चला कि आदिल कुरान पाक पढ़ रहे हैं तो वो फ़ौरन से ही झाड़ू लेकर उनके पास गई और उनको मारने लगी। लेकिन वो बेचारे तो खामोशी से कुरान पाक की तिलावत ही करते रहे। उस जालिम बहू ने 3 बार झाड़ू से उनको मारा, उनके कंधों पर मारा। वो बेचारे दर्द से आंसू बहाते जा रहे थे। कुरान पाक को बंद करके उठे और कहने लगे, बेटी अब मुझसे काम नहीं होता, अब मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं काम करूं। मैं सारी ज़िंदगी काम कर चुका हूं, लेकिन अब हिम्मत नहीं बची, मैं क्या करूं। वो कहने लगी, जब अजान होती है तब तो टाइम मिल जाता है, हिम्मत आ जाती है। इतनी हिम्मत कहाँ से आती है कि उठ के कुरान पाक पढ़ने लगते हो? बुढ़े आदिल, एक बात कान खोल के सुन लो, ये जो सारे दिन ज़मीन पर टकरे मारते रहते हो ना, आज के बाद तुमने मेरे साथ ये सब कुछ किया तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी। इतने पैसे तुम पर लगते हैं, इतनी दवाइयाँ लेकर आते हैं, अब जल्दी से घर की सारी सफाई करो। तेरा बेटा आने वाला है, अगर तुमने अपने बेटे को कुछ बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे बेटे का घर बर्बाद कर दूंगी। वो अल्लाह वाले उसकी धमकी को खामोशी से सुनते रहे। आदिल वहाँ से उठे और घर की सारी सफाई करने लगे। सफाई करते करते उनकी सांस फूल रही थी। वो अपने कमरे में जाकर जल्दी से दवाई ढूंढने लगे तो जालिम बहू ने दवाई पकड़कर कचरे में फेंक दी। कहने लगी, कहाँ मरने वाले हो तुम? फिर उन्होंने अपने फूलते सांस के साथ सारे घर की सफाई की। वो अल्लाह वाले जब रात को अपने कमरे में छुप कर इबादत कर रहे थे तो अपने अल्लाह से बातें कर रहे थे। कहने लगे, ऐ अल्लाह, मेरा दिल चाहता है मैं इस घर से कहीं दूर चला जाऊं, क्योंकि मैं इस घर में रहकर तेरी इबादत ठीक से नहीं कर पा रहा हूं।
وہ اللہ والے بزرگ ساری رات مصلی پر بیٹھ کر روتے رہے۔ اسی کشمکش میں وہ سوچتے رہے کہ میں کیا کروں۔ انہوں نے تہجد کی نماز پڑھی اور اپنا مصلی اٹھایا، تسبیح پکڑی اور ہاتھ میں قرآن پاک پکڑا اور گھر سے کسی جنگل میں جانے لگے۔ فجر کی آواز کے بعد وہ عادل چلتے ہی جا رہے تھے، خود نہیں جانتے تھے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ راستے میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا، انہیں ایسے نظر آ رہا تھا کہ ہر طرف صبح کے وقت اللہ کی تسبیحاں بیان کر رہے ہیں، اللہ کو سب سجدہ کر رہے ہیں۔ وہ عادل بھی فجر کی نماز ادا کرنے لگے اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے تلاوت شروع کی تو درختوں پر بیٹھے پرندے بھی غور سے ان کی تلاوت سن رہے تھے۔ کافی دیر تلاوت کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ سورج نکل آیا ہے، لوگ گھروں سے نکل کر اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے ہیں۔ عادل خود نہیں جانتے تھے کہ وہ چلتے چلتے کس علاقے میں آ گئے ہیں۔ عادل اپنی آنکھیں بند کر کے ہاتھوں میں تسبیح لیے اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ تبھی انہوں نے ایک بچے کی رونے کی آواز سنی۔ بچہ بہت زور سے رو رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے بچہ بہت ہی زیادہ تکلیف میں ہے۔ جب انہوں نے آنکھیں کھولی تو ایک آدمی بچہ اٹھائے کہیں جا رہا تھا۔ وہ عادل اس کی طرف بڑھے اور کہنے لگے، یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ وہ آدمی تو بے بس اپنے بچے کی تکلیف دور کرنا چاہتا تھا، وہ جلدی سے کسی حکیم کے پاس جانا چاہتا۔ وہ آدمی اس اللہ والے کی بات کو انسنی کر کے آگے بڑھا، پھر تبھی پیچھے سے اس نے کہا کہ بچے کا 10 منٹ میں علاج نہ ہوا تو اس زہریلی چیز کا زہر اس کے پورے جسم میں پھیل جائے گا۔ اب وہ آدمی حیران تھا کہ آخر اس بزرگ کو کیسے پتہ چلا کہ میرے بچے کو کسی زہریلی چیز نے کاٹا ہے۔ وہ آدمی جلدی سے اللہ والے کی طرف بڑھا اور کہنے لگا، کیا آپ میرے بچے کا علاج کر سکتے ہیں؟ میرے بیٹے کو زہریلے سانپ نے کاٹا ہے۔ اللہ والے بزرگ نے بچے کو نیچے لٹا کر اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر منہ میں کچھ پڑھنے لگے۔ ان بزرگ نے پڑھنے کے بعد ایک دفعہ سانپ کاٹنے والی جگہ پر تھوکا تو بچہ روتا ہوا چپ ہو گیا۔ عادل نے 3 بار یہی عمل دہرایا، بچہ اٹھ کر چلنے لگا۔ وہ آدمی تو عادل کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا کہ آپ میرے لیے فرشتہ بن کر آئے ہیں، میں اس علاقے میں آپ کو پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں، آپ یہاں پہ نیو ہیں، آپ کہاں سے آئے ہیں، آپ کا گھر کہاں پہ ہے؟ عادل مسکرائے اور کہنے لگے، کیا کبھی دنیا میں بھی کسی کا کوئی اپنا گھر ہوتا ہے؟ ہم سب تو یہاں کے مسافر ہیں، میں تو بس یہاں اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ اب میں کسی مخصوص جگہ کی تلاش میں ہوں جہاں میں صرف اپنے اللہ کی عبادت کر سکوں۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ اللہ کے نیک بندے، آپ ہمارے گھر چلیں، میں اپنے گھر میں آپ کی عبادت کے لیے ایک جگہ کا بندوبست کر دوں گا۔ آپ نے میری بیٹی کی جان بچائی ہے، آپ کے لیے اتنا تو کر سکتا ہوں۔ وہ عادل کہنے لگے، نہیں بیٹا، جان بچانے والی بات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وہ آدمی اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے اسے کہنے لگا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں چلوں گا۔ جب وہ چلنے لگے تو پیچھے سے اس آدمی نے عادل کو روک دیا اور کہا، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، آپ پلیز میرے گھر پہ چلیے، آپ اگر آئیں گے تو میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھوں گا۔ تو عادل اس کے ساتھ چل گیا۔ پھر اس کے گھر بیٹھ کر وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس آدمی کے گھر صرف اس کی بہن اور اس کا بیٹا رہتا تھا۔ اس آدمی کی بیوی مر چکی تھی اور اس کی بہن کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ وہ اللہ کی بہت نیک بندی تھی۔ اس کا دل کرتا تھا کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کے دین کو سیکھوں اور اللہ کے دین کو آگے پھیلاؤں۔ وہ بڑے ہی پیار اور محبت سے ان کے لیے کھانا لے کر جاتی، عادل کی خدمت کر رہی تھی۔ اللہ والے نے بہت ہی پیار اور محبت سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کھانا کھا لیا۔ وہ عادل کے پاس ہمیشہ بیٹھی رہتی تھی۔ وہ ہر وقت اللہ کی باتیں سیکھتی رہتی تھی، قرآن پاک کی تلاوت سیکھنے لگی اور وہ آہستہ آہستہ اللہ کی عبادت گزار لڑکی بن گئی۔ اس آدمی کا گھر بہت چھوٹا تھا لیکن اس میں سکون تھا۔
उस आदमी की 102 बकरियों से ज़्यादा और कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही ये बुजुर्ग वहाँ पे आए, तब से उसकी बकरियों में बरकत ही बरकत हो रही थी। काफ़ी ज़्यादा बकरियाँ हो चुकी थी। उसने अपने घर में आते ही उस बुजुर्ग के लिए बकरियों के ताज़ा दूध निकालना शुरू कर दिया और उन्हें रोज़ पिलाते। जब उस आदमी अपने इलाके के लोगों को बताया कि ये अल्लाह के नेक बंदे हैं, इनके हाथों में शिफा है, वो अपने इल्म से लोगों का इलाज करते हैं। जब सभी को मालूम हुआ तो इस इलाके के लोग अपनी बीमारी का इलाज उनसे करवाने लगे। इस इलाके के लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे, हालांकि वो कोई इलाज नहीं करते थे, बस अल्लाह के नेक बंदे थे। अल्लाह पाक ने अपनी आयतों के ज़रिए उनके हाथों में शिफा रख दी थी। वो अल्लाह वाले बुजुर्ग सारा दिन अपनी इबादत में मशगूल रहते थे। जब से ये बुजुर्ग उनके घर में आए थे, उनके कारोबार में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा था। लोग दूर दूर से उनके पास आते और उनसे इलाज करवाते। अब उनकी सेहत भी ठीक हो चुकी थी, लेकिन उनको अपने बेटे की बहुत ज़्यादा याद आती थी। वो अक्सर इस सोच में रहते कि आखिर मेरा बेटा उस औरत के साथ कैसी ज़िंदगी गुजार रहा होगा। दूसरी तरफ उनका बेटा अपने बाप को ढूंढने में दिन रात एक कर दिया। वो हर वक्त अपने बाप की वजह से परेशान रहने लगा। इसी परेशानी की वजह से वो अपने खेतों में ठीक से काम नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसकी बीवी इस बात से बहुत ज़्यादा खुश थी। आखिर बूढ़े से जान छूट गई थी, लेकिन ये नहीं जानती थी कि ये खुशी सिर्फ चंद दिनों की मेहमान है। जब फसल कटने का वक्त आया तो फसल बर्बाद हो चुकी थी। उसमें काफ़ी सारा नुकसान हुआ और कुछ बकरियों ने दूध देना बंद कर दिया। ज़्यादा बकरियां बीमारी की वजह से मर गई। जब घर के हालात बहुत ख़राब हो गया तो उसकी बीवी ने अपनी असलियत दिखाना शुरू कर दी। अपने शोहर के आगे ज़बान चलाती, उससे हर वक्त झगड़ा करती। जब वो खेतों में ना जाता तो उसको ताने देती, नकारा कहती, यहाँ तक कि उसको ठीक से खाना भी नहीं देती थी। खुद तो अच्छा खाना खा लेती, लेकिन उसे जो बच जाता वही खाना उसके आगे फेंक देती थी। वो बेचारा यही समझता शायद घर में सब कुछ ख़त्म हो गया, इसीलिए सिर्फ सूखी रोटी पानी के साथ खानी पड़ती है। मगर वो नहीं जानता था कि ये खुद बहुत अच्छा खाना खाती है और उसके लिए पानी रखती है। वो अपनी बीवी के लहजे से समझ चुका था, हो ना हो मेरा बाप इसकी वजह से ही घर छोड़ के गया है। मेरा बाप घर में इबादत करता था, उसकी इबादत से अल्लाह ने बहुत बरकत रखी हुई थी। घर में मेरा बाप जब से चला गया है तब से ऐसा होने लगा है। अब वो भी अपने बाप की तरह घर से बाहर ही रहने लगा। वो भी बकरियों का व्यापार करने लगा, इसलिए वो कई दिन घर नहीं आता था। एक दिन वो किसी दूसरे इलाके में बकरियां लेकर व्यापार करने के लिए गया। उस व्यापार के पास काफ़ी खूबसूरत बकरियां थीं, बिल्कुल ऐसी थी जैसे कभी उसके बाप के पास हुआ करती थी। अभी वो दोनों व्यापारी बातें कर रहे थे कि उसकी नज़र एक झोंपड़ी पर पड़ी, जो कि बाहर से काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने उसे मस्जिद की तरह सजाया। वो बकरियों का सौदा तय कर रहा था और फिर उस आदमी से कहने लगा, इस झोंपड़ी में कोई रहता है? वो आदमी कहने लगा, जी हाँ, इस झोंपड़ी में बहुत ही ख़ास और नेक अल्लाह के वली रहते हैं, जिनके हाथों में अल्लाह ताला ने बहुत शिफा रखी है। उनके कदमों ने अल्लाह ने बहुत बरकत रखी है। जब से वो इस झोंपड़ी में आए हैं, हमारा घर बरकत वाला हो गया है। वो कहते हुए कहने लगा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं उनसे मिल सकता हूँ। वो उनसे मिलने के लिए बहुत बेताब हो रहा था। वो आदमी कहने लगा, नहीं, आपको उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, क्योंकि इस वक्त उनकी ख़ास इबादत का टाइम है। आप असर की नमाज के बाद उनसे मिल सकते हैं। वो उनसे मिलने के लिए बाहर दरख्त के बाहर बैठकर उनकी इंतज़ार करने लगा। तब तक उस आदमी ने काफ़ी मेहमान नवाजी की। थोड़ी देर बाद असर की अजान हुई। उन दोनों ने असर की नमाज अदा की और दोबारा उस दरख्त के नीचे आके बैठ गए। अभी कुछ देर गुजरी थी कि झोंपड़ी का दरवाज़ा खुला था। जैसे ही दरवाज़ा खुला, वो उठकर खड़ा हो गया। जब काफ़ी अरसे बाद अपने बाप को देखा, जब उसने देखा कि ये तो मेरे बाबा हैं, वो अल्लाह वाले भी अपने बेटे की तरफ लपके। वो दोनों बाप बेटा एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे। वो आदमी उन दोनों को हैरत से देख रहा था।
وہ اپنے باپ سے کہنے لگا، بابا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ کو ملنے کے لیے میں مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ بزرگ کہنے لگے، بیٹا میں بھی تم سے ملنے کے لیے بہت بےتاب تھا، لیکن میں کیا کرتا، میری مجبوری تھی۔ ادھر میں اپنی عبادت ٹھیک سے نہیں کر رہا تھا۔ وہ آدمی ان دونوں کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ حیران ہوا کہ یہ آپ کا بیٹا ہے، اور اگر آپ کا بیٹا تھا تو آپ نے ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ وہ اس آدمی کو لے کر ایک الگ جگہ پر گئے اور کہنے لگے کہ میں جب بھی عبادت کرتا تھا کہ میری بہو مجھے عبادت نہیں کرنے دیتی تھی، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے بیٹے کا گھر خراب ہو اور میری عبادت میں خلل آئے، اس لیے میں گھر چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ پھر وہ اللہ والے اپنے بیٹے کے پاس آئے اور کہنے لگے، بیٹا تم جب چاہو مجھ سے ملنے کے لیے آ سکتے ہو۔ ان کا بیٹا کہنے لگا، نہیں بابا جان، میں آپ کو کہاں کہاں تلاش کیا گیا، اب آپ کے بغیر گھر میں کوئی رونق نہیں ہے اور نہ ہی میرا دل لگتا ہے، مجھے وہ گھر آپ کے بغیر قبرستان لگتا ہے بابا جان۔ پیارے دوستو، صحیح میں جس گھر میں والدین نہ ہو وہ گھر گھر نہیں رہتا بلکہ قبرستان بن جاتا ہے۔ عادل کے بیٹا بچوں کی طرح ضد کر رہا تھا اور ایک باپ اپنے بچے کی ضد پوری کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اب جب بزرگ پھر سے وہاں سے جانے لگے، وہ آدمی، بہن اور اس کا بیٹا رو رہے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ عادل ان کے گھر سے جائے، لیکن وہ اپنے بیٹے کے ہاتھوں مجبور ہو گئے اور اپنے بیٹے کے ساتھ چل پڑے۔ ان کا بیٹا خود بھی اپنے گھر میں کافی دنوں سے نہیں گیا تھا۔ جب کافی دن بعد اس نے گھر کی دستک دی تو اس کی بیوی دوڑتے ہوئے دروازہ کھولنے کے لیے آئی اور بولی، کون ہے؟ تو اس نے بولا، دروازہ کھولو، میں تمہارا شوہر ہوں۔ جب اس کی بیوی نے دروازہ کھولا تو سسر کو دیکھ کر اس کی حیرت سے آنکھیں کھل گئی۔ وہ حیران ہو رہی تھی، اور اتنے عرصے بعد یہ بڈھا پھر سے آ گیا، ہمارا جینا پھر سے حرام کر دیا۔ وہ نیک دل انسان اپنی بہو کی شکل دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ میری بہو خوش نہیں ہوئی ہے میرے آنے سے۔ شام کا کھانا لگا تو بیٹا اپنے باپ کو بلانے کے لیے اندر جانے لگا۔ اس کی بیوی کہنے لگی، رہنے دو، ان کو آرام کرنے دو، میں ان کا کھانا ان کے کمرے میں ہی دے آؤں گی تاکہ یہ آرام سے کھا سکے۔ وہ کہنے لگا، نہیں، آج بابا جان ہمارے ساتھ مل کر کھانا کھائیں گے، کافی عرصے سے انہوں نے ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھایا۔ وہ منہ لٹکاتے ہوئے کھانا لگانے لگی۔ وہ اپنے باپ کو بلانے کے لیے چلا گیا۔ وہ دونوں باپ بیٹا بہت مزے اور خوشی سے کھانا کھا رہے تھے۔ اس بزرگ کی روٹین تو وہی تھی، رات کو عشاء کی نماز کے بعد کافی دیر تک وہ عبادت میں لگے رہتے تھے اور تہجد پڑھتے، صبح کی نماز پڑھتے، سورج نکلنے تک قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے تھے۔ وہ خاموشی سے یہ سب برداشت کر رہی تھی کیونکہ اس کا شوہر اس وقت گھر میں موجود تھا۔ جب اس کا شوہر گھر سے باہر چلا گیا تو سیدھا اللہ والے کے کمرے میں گئی اور جا کر ان کی چارپائی کو زور سے پاؤں کے ساتھ جھٹکا۔ کہنے لگی، چل اب اٹھ، صفائی کر، کہاں سے آ گیا ہے منہ اٹھا کر روٹیاں توڑنے کے لیے؟ ہم تو پہلے سے ہی مر رہے ہیں، میں تو سوچ رہی تھی کہ کہیں مر گیا ہوگا بڈھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح اٹھ کر چپ چاپ صفائی کرنے لگے، پھر برتن دھوئے اور اس کے بعد سارے کپڑے دھوئے، پھر اپنے کمرے کی صفائی کر رہے تھے کہ ان کا بیٹا آ گیا۔ جب بیٹے نے دیکھا کہ میرا باپ صفائی کر رہا تو کہنے لگا، بابا آپ کو کیا ضرورت ہے کام کرنے کی؟ یہ سب تو آپ کی بہو بھی کر سکتی ہے نا، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ یہ سن کر بہو دوڑتے ہوئے آئی اور کہنے لگی، آپ نہ کریں بابا، یہ سب کام کر کے آپ ہمیں شرمندہ کرتے ہیں، میں سب کر لوں گی، بس آپ آرام کریں، اب آپ کی آرام کرنے کی عمر ہے۔ اب پھر ان کی وہی زندگی شروع ہو چکی تھی، صبح روز کام کرنا، نماز کے لیے کوتاہی ہو جانا، کبھی نماز چھوٹ جاتی کیونکہ بہو عبادت کرنے سے چڑھتی تھی، بس ایسے ہی زندگی چل رہی تھی۔ ایک دن کافی زیادہ دھوپ تھی، وہ بزرگ دھوپ میں برتن صاف کر رہے تھے۔ برتن صاف کرتے ہوئے باہر کا دروازہ کھلا اور اندر ایک لڑکی داخل ہوئی۔ وہ یہی لڑکی تھی جس کے پاس یہ بزرگ رہ کر آئے تھے اور ان کو اللہ کا دین سکھا رہے تھے۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ برتن دھو رہے ہیں تو کہنے لگی، آپ برتن کیوں دھو رہے ہیں بابا جان؟
آپ کی بہو کہاں ہے؟ جب اس بزرگ نے اس لڑکی کو دیکھا تو بہت خوش ہوا، کہنے لگے بیٹی میرے بہو کے سر میں بہت زیادہ درد ہو رہا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ میں برتن ہی صاف کر دیتا ہوں، گندے برتن پڑے ہوئے تھے، اچھے نہیں لگ رہے تھے، تم بتاؤ کیسی ہو؟ وہ کہنے لگی بابا میں تو ٹھیک ہوں، میرا اپنے گھر میں دل نہیں لگ رہا تھا، جب سے آپ اس گھر سے آئے ہیں ہمارا دل لگ ہی نہیں رہا تھا، بھائی بھی آپ کے لیے بہت زیادہ پریشان تھا اور آپ کو بہت زیادہ یاد کر رہے تھے۔ وہ لڑکی بھی اس بزرگ کو اپنا باپ سمجھتی تھی، کیونکہ اس لڑکی کو اللہ کی عبادت کرنے کا بہت شوق تھا۔ یہ لڑکی اس بزرگ سے بہت زیادہ دین کی تعلیم سیکھ چکی تھی۔ جب یہ لڑکی اس بزرگ سے ملتی اور پھر اسے اپنا باپ نظر آتا، ان جیسی شفقت ملتی، اور یہ اللہ والے بھی اس کو اپنی بیٹی جیسی محبت دیا کرتے تھے۔ اور آج جیسے ہی ان کے گھر میں داخل ہوئی، ان سے ملنے کے لیے آئی تو اس حالت میں دیکھ کر وہ تڑپ اٹھی اور کہنے لگی بابا جان آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، آپ اتنی تیز دھوپ میں برتن دھو رہے ہیں، چلیں چھوڑیں یہ کام میں خود کر لوں گی۔ وہ لڑکی اللہ والے کو ان کے کمرے میں لے گئی، اسی وقت ان کا بیٹا وہاں آ گیا، وہ بکریاں گھر لے کر داخل ہوا تھا۔ وہ بیوی سے کہنے لگا یہ بابا جان کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ اس کی بیوی کہنے لگی مجھے نہیں پتا یہ کون ہے۔ ان دونوں میاں بیوی نے آ کر دیکھا کہ بابا جان کس سے بات کر رہے ہیں۔ ان کو دیکھ کر وہ لڑکی کھڑی ہو گئی، وہ لڑکی فل حجاب میں تھی، اس نے ان کو سلام کا جواب دیا اور اپنے بیٹے سے کہنے لگا اب تم اکیلے بیٹے نہیں ہو، میری ایک اور بیٹی بھی ہے، اب وہی میری بیٹی ہے اور وہ مجھے بہت خوش رکھتی ہے، میرا خیال بھی بہت رکھتی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ چائے پینے کے لیے کمرے میں چلا گیا اور یہ مانتے تھے کہ یہ لڑکی پردہ کرتی ہے۔ اس کی بیوی دکھاوے کے لیے کہنے لگی میں اچھا آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ دونوں باپ بیٹی مصروف ہو گئے باتوں میں، چائے بناتے ہوئے منہ بنا رہی تھی کہ کل ایک بوڑھا کافی تھا جو اب یہ مصیبت بھی آ پڑی ہے، منہ اٹھائے ہوئے آ جاتے ہیں۔ پھر اس نے گلاس میں پانی بھرا اور اس لڑکی کے پاس لے کر آئی۔ پھر وہ لڑکی کہنے لگی بابا آپ پانی پیئے، آپ کا تو سانس ہی نہیں نکل رہا۔ ان کی بہو کہنے لگی نہیں بابا ٹھیک ہے، ان کو تو بس تھوڑی سی کھانسی لگی ہے، یہ دوائی خود نہیں لیتے، خود ہی کام کرنے شروع کر دیتے کیونکہ ان کو عادت ہے، میرے آنے سے پہلے بھی یہ گھر کا کام خود ہی کیا کرتے تھے۔ وہ لڑکی کہنے لگی اگر یہ اپنا کام خود کرتے ہیں تو آپ ان سے کوئی بھی چیز، اگر یہ صفائی کرنے کے لیے جھاڑو پکڑتے ہیں تو آپ ان سے لے لیا کرو، ان کو صفائی نہ کرنے دیا کرو۔ وہ لڑکی بولتی ہے اوکے۔ پھر اگلے ہی دن اس بزرگ کی بیٹی واپس چلی گئی اور بزرگ پھر سے عبادت کرنے میں مشغول ہو گئے۔ جب وہ اللہ کی عبادت کر رہے تھے تو اس لڑکی نے مصلی کھینچا اور اسے ڈھیر ساریاں گالیاں دی۔ اس کی بہو کہنے لگی تم ادھر نماز پڑھنے لگ جاتے ہو، چلو جاؤ جا کے صفائی کرو، کپڑے دھو، برتن دھو، یہ کام کون کرے گا؟ وہ بزرگ بیچارہ روتے روتے پھر سے گھر کی صفائی کرنے لگا۔ اس نے سوچا میں جائے نماز کو ہی چھپا دیتی ہوں، نہ رہے گی بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ تو اس نے ایسا ہی کیا، اس نے جا کر جب بزرگ صفائی کر رہے تھے تو پیچھے سے اس کی جائے نماز پکڑی اور ڈبو دی۔ جب وہ صفائی سے فری ہوئے تو انہوں نے سوچا چلے میں اب تھوڑی نماز پڑھ لیتی ہوں، اور جب نماز پڑھنے کے لیے وہ کمرے میں آئے تو ان کو پتہ چلا کہ ان کی جائے نماز بھی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کچھ نہیں کیا اور ایک صاف شفاف کپڑا لیا اور نماز ادا کر لی۔ پھر وہ قرآن پاک پڑھ رہے تھے کہ وہی لڑکی پھر سے کمرے میں آئی، ان سے قرآن پاک کھینچ لیا اور پھینک دیا نیچے، کہا کہ تم ہر وقت کیا قرآن پاک پڑھتے رہتے ہو، آج کے بعد تم قرآن پاک نہیں پڑھو گے۔ اس کے پیچھے اس کا شوہر بھی کھڑا تھا اور یہ سب تماشے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس بزرگ نے کچھ بھی نہیں کہا اور چپ کر کے قرآن اٹھایا، جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو اس لڑکی کا جسم بندر کے جیسے ہو گیا تھا اور نیچے والا حصہ سارا بندر کی طرح ہو گیا تھا۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے استغفر اللہ کیا اور اس لڑکی کو پکڑ کر جنگل میں چھوڑ کے آ گیا۔ اس کے بعد اس بزرگ نے سب بتا دیا اپنے بیٹے کو کہ میں جب بھی نماز پڑھنے کی کوشش کرتا، اللہ کی عبادت کرنے کی کوشش کرتا، یہ مجھے کرنے ہی نہیں دیتی تھی، اور اللہ کی سزا دیکھو، اللہ کچھ بھی ہو جائے سزا انسان کو ضرور دیتا ہے۔ پھر انہوں نے اس بندر کو پکڑ کر
ایک گہرے جنگل میں چھوڑ دیا۔ پھر اس کے بعد وہ بزرگ پھر سے اسی گاؤں میں گیا اور وہاں سے اس بھلی لڑکی کا رشتہ مانگا اور اپنے بیٹے کے لیے رشتہ کروا دیا۔ وہ بہت اچھی لڑکی تھی، وہ اس بزرگ کا بہت خیال رکھتی تھی۔ اس نے اپنے سسر سے کہا، عادل ابو جان، میں ادھر ایک مدرسہ کھولنا چاہتی ہوں جس میں میں انسانوں کو، بچوں کو دین کی تعلیم دینا چاہتی ہوں۔ اس کے سسر راضی ہو گئے اور انہوں نے ایک مدرسہ کھول لیا۔ باپ کے آنے کے بعد بیٹے کا ویپار بھی اچھا ہو گیا اور دھیرے دھیرے کر کے وہ سب بہت امیر ہو گئے، اور یہاں کہانی کا اینڈ ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔